کہ 7 ستمبر کو ہم یوم تحفظ ختم نبوت کیوں کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سن لیجئے، 7 ستمبر مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ 7 ستمبر عالم اسلام کے عقیدے کی بقا کا دن ہے۔ 7 ستمبر اکابرین امت کی محنتوں کے رنگ لانے کا دن ہے۔ 7 ستمبر قادیانیوں کی ذلت اور رسوائی کا دن ہے۔ اور 7 ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو وہ تھپڑ رسید کیا گیا جس کے بعد وہ عالم اسلام کے سامنے اپنے مذہب کا پرچار تو کیا، اپنا نام تک نہیں وہ لے سکتے۔ تاریخ کا یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور عالم اسلام کے سامنے ان کا کفر واضح کیا گیا، جس کے بعد ہر ذی شعور پاکستانی نے ان کے کفری عقائد کی وجہ سے ان کے کفر کو تسلیم کیا۔ بعض قادیانی کہتے ہیں کہ یہ یک طرفہ فیصلہ تھا، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، زیادتی کی، تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ یک طرفہ فیصلہ نہیں تھا۔ قادیانیوں کو اپنا موقف بیان کرنے کا پورا حق دیا گیا تھا۔ قادیانیوں کی طرف سے مرزا ناصر نے جرح کی تھی اور انارٹی جنرل یحییٰ مختیار صاحب نے ان کے مرزا ناصر کے ساتھ جرح کی تھی۔ دینی لحاظ سے ان کے معاون مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اسی جرح کے دوران ممبران قومی اسمبلی کے سامنے قادیانیت کا کفر واضح ہو گیا تھا۔ اسی قادیانیوں کے مسئلے پر 13 دن تک جرح ہوئی اور 2 ماہ کے اندر 28 اجلاس ہوئے، ٹوٹل 96 گھنٹے اس موضوع پر گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد پھر اکابرین کا خون رنگ لایا، شہداء کا خون رنگ لایا، جو مالٹا روڈ پہ 10,000 طلباء شہید ہوئے تھے جن کو قادیانیوں نے بے دردی کے ساتھ گاڑیوں سے باہر گھسیٹ کر بڑے ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا، ان کا خون رنگ لایا، اکابرین کی محنت رنگ لائی۔ 7 ستمبر 1974 4:35 پر پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ کہہ دیں الحمدللہ، الحمدللہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ فیصلہ ایسے نہیں ہو گیا تھا، بڑی سوچ و فکر کے ساتھ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر بحث و مباحثہ کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو فتنہ ہے ان کا ایک مقصد ہے کہ امت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کاٹ دیا جائے، گنبد خضراء سے جو رشتہ ہے امت مسلمہ کا وہ کاٹ دیا جائے۔ اس چیز پہ محنت کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ جو پروگرام کیا ہے، آپ حضرات کو اکٹھا کیا ہے، یہی درد دل آپ کو سنانا چاہتے ہیں کہ قادیانی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہے، یہ اسلام کے بھی دشمن ہے، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے، لہذا ان سے مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا جائے، ان کی مصنوعات کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا جائے۔ ہمارے مسلمان کتنے ہی ایسے ہیں جو قادیانی مصنوعات بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، شیزان کی بوتل بڑے شوق سے پیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ جب ہم شیزان پی رہے ہوتے ہیں تو گنبد خضراء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھتا ہوگا؟ جب قادیانیوں کی یہ بوتل پیتے وقت یہ سوچئے گا کہ ہم کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس منہ کے ساتھ جام کوثر مانگیں گے۔ تو میرے دوستو، یہی مقصد ہے۔ آج اس مسجد میں آپ جمع ہوئے ہیں تو یہ ارادہ کر کے جائیں، یہ نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم ان کی مصنوعات نہ خود استعمال کریں گے اور دوسروں کو بھی اس چیز سے روکیں گے کہ یہ قادیانیوں کی مصنوعات ہیں، یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہے۔ مرزا قادیانی نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کی، اللہ رب العزت کی، حضرات انبیاء کرام کی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام، اہل بیت، قرآن و حدیث، حتیٰ کہ حرمین شریفین جیسی مقدس جگہ کے لیے اس نے ایسے گندے لفظ اپنی کتابوں کے اندر استعمال کیے ہیں جس کو دیکھ کر ایک مسلمان کا دل خون کے آنسو روتا ہے اور کلیجہ منہ کی طرف آتا ہے۔ اگر آپ وہ دیکھ لیں کہ کتنی گھٹیا اور گندی زبان اس نے اسلام کے بارے میں استعمال کی ہے،
تو میرے دوستو ہماری دوستی اس سے ہے جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔